خفا ڈرامے کی اگلی قسط میں شاید تزین کی زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہوگا کہ اسے چوری کے الزام سے کیسے بچایا جائے، بلکہ یہ ہوگا کہ جب اس کے اپنے ہی اسے مجرم سمجھ چکے ہیں تو وہ آخر کس پر بھروسہ کرے۔ فراز بھی اس پر شک کر رہا ہے، ماں اور بہن بھائی بھی اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس محتشم پر تزین خود سے زیادہ شک کر رہی ہے، شاید آخرکار وہی شخص اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے کام آئے گا۔ اب تک فراز کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ یقین موجود تھا کہ تزین چوری نہیں کر سکتی، لیکن جب عریشہ تزین کی الماری سے پیسوں کا لفافہ نکال کر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے تو فراز بھی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ صرف الزام پر یقین نہیں کرنا چاہتا بلکہ خود تزین سے حقیقت جاننے پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے۔ وہ تزین سے کہتا ہے کہ اگر اسے پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ اس سے مانگ لیتی، وہ خود اسے رقم دے دیتا۔ تزین قسم کھا کر کہتی ہے کہ اس نے پرنسپل کے آفس سے چوری نہیں کی، لیکن جب فراز پوچھتا ہے کہ پھر وہ پیسے کہاں سے آئے جو تمہاری الماری سے ملے ہیں، تو تزین صرف اتنا بتاتی ہے کہ اس نے وہ رقم ادھار لی تھی۔ فراز بار بار نام پوچھتا ہے اور آخرکار تزین مجبور ہو کر بتا دیتی ہے کہ یہ پیسے اسے محتشم نے دیے تھے۔ بس یہی وہ بات ہے جو فراز کے غصے کو انتہا تک پہنچا دے گی۔ فراز کو سب سے زیادہ تکلیف شاید اس بات کی ہوگی کہ جب اس نے تزین سے کہا تھا کہ کبھی بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو اسے بتانا، تب تزین نے انکار کر دیا، لیکن محتشم سے پیسے لے لیے۔ وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ شاید تزین کو محتشم پر فراز سے زیادہ اعتماد تھا۔ تزین لاکھ وضاحت دے گی کہ اس نے محتشم سے پیسے مانگے نہیں تھے بلکہ اس نے خود دیے تھے، لیکن فراز شاید اس وقت کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں، اور یہی غلط فہمی شاید فراز کو ایک انتہائی بڑا فیصلہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بھی روتے ہوئے تزین پر بے وفائی کا الزام لگاتا ہے، یہ تک کہہ دیتا ہے کہ ایک طرف تزین اس سے محبت کا اظہار کرتی رہی جبکہ دوسری طرف سکول میں محتشم کے ساتھ بھی چکر چلاتی رہی۔ حالانکہ فراز اور اس کی ماں دونوں جانتے ہیں، بچپن سے تزین کو دیکھا بھالا ہے اور شاید دل سے اسے چور یا بے وفا ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فراز کی ماں تو پہلے ہی تزین کو اپنی بہو بنانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ممکن ہے وہ فراز کے دل میں موجود اس شک کو ختم کرنے کی بجائے اسے مزید ہوا دے کے مضبوط بنا دے۔ دوسری طرف تزین کی اپنی ماں بھی آہستہ آہستہ بیٹی سے دور ہوتی دکھائی دے گی۔ یہ بات شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ جس لڑکی نے اپنی پوری زندگی گھر والوں کے لیے محنت کی، اپنی تنخواہ لا کر ماں کے ہاتھ پر رکھی، اپنے بہن بھائیوں کی ضروریات پوری کیں، آج وہی سب لوگ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور یہاں خرم کا کردار تو مزید حیران کن ہے۔ وہ خود تزین اور عریشہ کے زیورات چوری کر چکا ہے، لیکن اپنی غلطی اسے نظر نہیں آتی اور تزین پر لگنے والا الزام برداشت نہیں کر پا رہا۔ غصے میں وہ پستول تک لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں ایک گولی ہے، یا تو وہ خود پر چلائے گا یا پھر تزین پر۔ یہ منظر دیکھ کر گھر والوں کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ افشاں شاید خرم سے پستول چھیننے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کھینچا تانی میں گولی چل جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ گولی کس کو لگی، خرم کو، افشاں کو، یا شاید کسی اور جگہ؟ اگرچہ آنے والے ٹیزر میں دونوں کو بعد میں صحیح سلامت دکھایا گیا ہے، اس لیے امید یہی ہے کہ کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ واقعہ گھر کے حالات کو مزید خراب ضرور کر دے گا۔ اور اس سارے ہنگامے کے درمیان تزین پولیس اسٹیشن میں شاید پہلی بار دل سے ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ شاید سوچے گی کہ دنیا میں کوئی بھی اس کے خلاف ہو جاتا تو وہ برداشت کر لیتی، لیکن اسے سب سے زیادہ صدمہ اس بات کا ہے کہ فراز اور تزین کی ماں نے بھی اس پر یقین نہیں کیا۔ اب اس کی زندگی میں اگر کوئی شخص اس کی فکر کرتا نظر آ رہا ہے تو وہ صرف محتشم ہے، لیکن شومیِ قسمت تزین اسی محتشم کو چور سمجھ رہی ہے۔ محتشم دوسری طرف سی سی ٹی وی فوٹیجز کی گتھی سلجھانے میں لگا ہوا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تزین پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوتی ہے، پھر درمیان کی فوٹیجز غائب ہیں، اور اس کے بعد پرنسپل خود دفتر میں داخل ہوتے نظر آتے ہیں۔
تو پھر ان دونوں کے درمیان دفتر میں آخر کون گیا؟ اور اگر فوٹیجز جان بوجھ کر ڈیلیٹ کی گئی ہیں تو اسے چھپانے کی ضرورت آخر کس کو اور کیوں پیش آئی؟ یہ سوال شاید محتسم کو اصل مجرم کے بہت قریب لے جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ سلیم کلرک پر اس کا شک مزید مضبوط ہوگا کیونکہ اسے رقم کے بارے میں بھی معلوم تھا اور وہ پہلے ہی تزین سے اظہار محبت کر چکا تھا جبکہ تزین نے اسے سختی سے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ممکن ہے اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے سلیم نے یہ پوری سازش تیار کی ہو، لیکن محتشم کے لیے مسئلہ صرف تزین کا کیس نہیں ہوگا۔ جب وہ ایک لڑکی کی ضمانت کے لیے تھانے جاتا ہے تو بات رضا صاحب تک پہنچ جاتی ہے اور گھر واپس آنے پر اسے اپنے باپ کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہلا تو پہلے ہی رضا صاحب کو محتشم کے خلاف بھڑکا رہی ہے اور چاہتی ہے کہ محتشم کو کاروبار اور جائیداد سے بالکل الگ کر دیا جائے تاکہ ریان کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ لیکن شہلا شاید یہ نہیں جانتی کہ رضا صاحب نے محتشم کے مستقبل کے لیے پہلے ہی بہت کچھ اس کے نام کر رکھا ہے۔ اگر محتشم غصے میں اپنے باپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں تاکہ آپ کو لوگوں کو جواب نہ دینا پڑے، تو شاید رضا صاحب کے لیے بھی یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور اگر بعد میں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کاروبار کے بڑے شیئرز پہلے سے محتشم کے نام ہیں تو شہلا کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں آنے والی قسط کا سب سے بڑا موڑ یہاں نہیں بلکہ تزین اور محتشم کے درمیان آنے والا رشتہ ہو سکتا ہے۔ اگر محتشم تزین کی ضمانت کروا لیتا ہے اور اصل مجرم تک بھی پہنچ جاتا ہے تو تزین کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوگا۔ اسے معلوم ہوگا کہ جس شخص کو وہ سازش کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی وہی اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن سے باہر آنے کے بعد تزین کے پاس واپس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ فراز اس کی زندگی سے نکل چکا ہے، عریشہ اسی فراز کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے اور اس کے اپنے گھر والے بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایسے میں محتشم اگر تزین سے کہتا ہے کہ تم میرے گھر چلو تو تزین کا یہ سوال بہت اہم ہوگا کہ آخر کس رشتے سے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جس کا جواب محتشم اپنے انداز میں دے۔ کیا وہ واقعی تزین سے خاموشی سے نکاح کر کے اسے اپنی منکوحہ بنا کر گھر لے جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ صرف تزین کی زندگی کا نہیں بلکہ محتشم کی پوری فیملی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، کیونکہ گھر میں شہلا اور ریان پہلے ہی محتشم کے خلاف ہیں۔ یعنی ایک طرف تزین اپنے خاندان سے سب کچھ کھو کر محتشم کے گھر میں قدم رکھے گی اور دوسری طرف محتشم اپنی محبت یا اپنے فیصلے کے لیے اپنے ہی خاندان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل مجرم سامنے آنے کے بعد تزین کی آنکھوں سے محتشم کے بارے میں شک کا پردہ کب اٹھتا ہے اور کیا محتشم واقعی بغیر کسی کو بتائے تزین سے نکاح کر لیتا ہے، کیونکہ شاید اگلی قسط کے بعد سوال یہ نہیں رہے گا کہ تزین کا ساتھ کون دے گا، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ جب تزین کو سب نے چھوڑ دیا تو